اسکول آف تھاٹ ہے جو انرجی سیکیورٹی کی بات کرتا ہے. انرجی سیکیورٹی سے مراد یہ کہ آپ کے پاس جو سورسز آف انرجی ہیں وہ بھی ڈائیورسیفائڈ ہونے چاہیے, اور جغرافیکلی بھی اس کا اسپریڈ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ مختلف وقت میں مختلف جگہ سے اس کی انرجی جو ڈرا کر سکتے ہو. اگر ہم ایک لمحے کے لیے یوکرین اور رشیا کا دیکھیں تو رشیا کے اوپر بہت زیادہ ڈپینڈنس تھی یوکرین کی بھی اور یورپین یونین کے بہت سے ممالک کی, لیکن وہاں پہ جب سے پیس جو ہے وہ ایک سارٹ آف ٹیل اسپن پہ گیا ہے تو سب سے زیادہ جو نیگیٹولی افیکٹ ہوئی ہے وہ انرجی مارکیٹ ہے. میں اس وجہ سے آپ سے سوال یہ پوچھ رہا ہوں کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ایک ٹینشن یا ایک بدامنی کی فضا جو ہے وہ رہتی ہے, ایک مسٹرسٹ رہتا ہے. تو آپ تھوڑا سا ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیے کہ پاکستان کے لیے اور کتنا وائبل ہو سکتا ہے واقعی اس مارکیٹ کا بننا, اور وہ کیا پری کنڈیشنز ہوں جس کے اوپر یہ آپریشنلائز بھی ہو سکے ان ریئل ٹرمز. نہیں, پری کنڈیشن تو سب سے بڑی یہی ہے کہ بد اعتمادی کا خاتمہ ہو اور امن بحال ہو, اور ہمارے بارڈر پہ جو مسائل ہیں مطلب کم از کم دونوں ملک اس بات پہ اتفاق کریں ٹو بگن ود کہ ان کا کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے, اور ہم اس کو آہستہ آہستہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کرتے ہوئے ہم ان کو پیسفلی ریزالو کریں گے. اچھا, اس کے ون ون سلوشنز ہو سکتے ہیں. کشمیر کے حوالے سے کئی ون ون سلوشنز ڈسکس بھی ہوئے ہیں. بڑا ڈسپیوٹ ہے نا پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں, اس میں کئی ون ون سلوشنز وہ ڈسکس ہوئے ہیں. اس پہ پروگریس بھی کچھ کافی ہوئی تھی بیہائنڈ دا کرٹن, جو گفتگو ہو رہی تھی مشرف صاحب کے زمانے میں. اس پہ کئی ایکسپرٹس نے بھی کام کیا ہے. وہ امریکہ میں اسٹمسن سینٹر ہے, وہ ایک جوہن گالتونت ہے جو ایک ڈپینڈنسی کے بڑے اسکالر تھے. انہوں نے کچھ اس طرح کا بھی تھا کہ بھائی ایک کامن جائنٹ سوورینٹی کشمیر کے اوپر, جس میں ایک طرف انڈین کشمیر ہو ایک طرف پاکستانی کشمیر ہو, لیکن اس کی کوئی کامن گورننس ہو. تو اس طرح کے ماڈلز ڈسکس ہوتے رہے ہیں اور وہ ون ون ہو سکتے ہیں. اچھا, تو لیکن اس طرح پیش رفت نہیں ہوئی ہے. وہ تو ہمارے یہاں چونکہ اس پہ پالیٹکس بڑی ہو جاتی ہے اور ہمارے بعض سیاستدان جو ہے وہ لڑا کے تو اس سے اپنی وہ جس میں انڈیا میں کہتے ہیں راجنیتی کرتے ہیں اور ہمارے یہاں سیاست کرتے ہیں. تو لیکن وہ ایک بڑا اف ہے. تو یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ تو بیسیکلی اس پہ کنٹینجنٹ ہے. تو اگر وہ مسئلہ ایڈریس ہو جاتا ہے تو باقی تو پھر ایک ٹیکنیکل بات ہے اور وہ آرام سے ہو سکتا ہے, اور وہ انرجی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی بہت ہی صحیح طریقہ ہے. لیکن انرجی سیکیورٹی میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہو سکتا ہے نا کہ آپ کو کوئی سٹیج ایسی آئے کہ سی لینز ڈسٹرپٹ ہو جائیں, کہ جی لیٹ سے خلیج جو اسٹریٹ آف ہرموز ہے وہ کسی وجہ سے بند ہو جائے. اب دیکھیں, خلیج جس دن اسٹریٹ آف ہرموز میں پرابلم ہونا ہے اس دن پاکستان نے بھی سفر کرنا ہے, بنگلہ دیش نے بھی سفر کرنا ہے, انڈیا نے بھی بری طرح سفر کرنا ہے, اور نیپال بھوٹان نے بھی سفر کرنا ہے. تو ایک طرح سے کامن مسئلہ ہے نا. تو کسی سٹیج پہ بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے. اچھا, تو پھر تیل کہاں سے پہ آنا ہے؟ پھر وینزویلا وغیرہ سے یا ادھر سے آنا ہے نا, لمبی شپنگ لین سے, اور وہ بھی پتہ نہیں کافی ہوگا یا نہیں ہوگا, اور ان کے بھی کانٹریکٹس کس کے ساتھ ہوں گے. وہ ہے ویسٹرن ہیمسفیئر کی اپنی پالیٹکس ہو رہی ہے. اس کے مقابلے میں اگر لیٹس ہے کہ پائپ لائن ہو جو ترکمانستان سے آ رہی ہو, افغانستان سے گزر کے پاکستان انڈیا جا رہی ہو, بلکہ بنگلہ دیش بھی جا رہی ہو, کوئی ایک اور پائپ لائن ہو جو ایران سے آ رہی ہو, تو ایک سی لین ہے, ایک لینڈ روٹ ہو گیا نا. تو پھر آپ کے پاس ایک لینڈ روٹ ہے اور سی لین بھی کا بھی آپشن ہے. لیٹ سے کسی وقت کوئی مسئلہ ہو اور آپ کی پائپ لائن ڈسٹرپٹ ہو تو سی لین کھلی ہے, سی لین ڈسٹرپٹ ہو تو پائپ لائن موجود ہے, تو آپ کی انرجی سیکیورٹی ہو جاتی ہے. اچھا, یہ دونوں بھی ڈسٹرپٹ ہو جائیں اور آپ کی اگر انٹیگریٹڈ مارکیٹ ہے تو چلو جی, کہیں پہ بجلی ہائیڈل سے بن رہی ہے اور کہیں پہ بجلی سولر سے بن رہی ہے اور کہیں پہ ونڈ سے بن رہی ہے, تو آپ ایک دوسرے سے شیئرنگ کر رہے ہیں, جس کی بھی سرپلس ہے دوسری کی طرف جا رہی ہے, اور اس کے نتیجے میں ہر ایک کو فائدہ ہو رہا ہے. تو انرجی سیکیورٹی کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ ریجنل انٹیگریشن ہو, اور کچھ ریجنز نے کی بھی ہے. اب دیکھیں وہ یورپ نے تو کی ہوئی ہے. اب دیکھیں وہ کئی دنوں میں آتا ہے کہ جی آج کے دن میں جی ڈنمارک نے رینیویبل انرجی سے سرپلس انرجی پروڈیوس کی. اچھا, وہ کچھ دن ہوتے ہیں جب وہ سرپلس پروڈیوس کرتے ہیں, کافی دن ہوتے ہیں جب وہ سرپلس سے کم ہوتے ہیں. تو جس دن سرپلس ہوتے ہیں وہ نیبرنگ کنٹریز کو بیچ دیتے ہیں, جس دن اس سے کم ہوتے ہیں نیبرنگ ملکوں سے خرید لیتے ہیں. تو اب دیکھیں نا, اس سے جو رینیویبل کی انٹیگریشن ہے وہ بڑھ گئی. اب کوئی ملک کلیم کر سکتا ہے کہ ہمارا بھی ٹوٹل ریلائنس. آپ کی گفتگو میں مجھے یہ کانسیپٹ انٹرسٹنگ جو ایمرج کر رہا ہے آپ کے ان سو مینی ورڈس, وہ یہ ہے کہ وی شوڈ
definitely we should talk about national energy security, but we should also talk about and perhaps talk a lot about regional energy security. جو یورپ کا ماڈل ہے وہ ریجنل انرجی سیکیورٹی پہ ہے. تو شاید کسی سطح پہ ایک ہمیں جیسے وہ سائنس فکشن ہوتی ہے ویسے کچھ ایسی انرجی ڈیولپمنٹ فکشن چاہیے کہ پاکستان انڈیا جو ساؤتھ ایشیا ہے یہ اس فکشن کے مطابق اپنے آپ کو کچھ بلڈ کر سکیں. دے شوڈ ہیو ریجنل انرجی سیکیورٹی انڈرسٹینڈنگ. یہ بڑا اچھا پوائنٹ آپ کی طرف سے آیا. مزید اس پہ پلیز. آج کے دن میں تو یہ خواب نظر آتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی سچویشن کو نظر دیکھتے ہوئے کہ یہ کبھی ممکن ہوگا, لیکن دیکھیں ہو بھی سکتے ہیں, بعض کا چیزیں تیزی سے بدلتی ہیں. اچھا, لیکن میرے خیال میں ہمیں اس لائن پہ سوچنا اب سوچ ہوتی رہی ہے, یہ نہیں کیونکہ ہم نئی بات کر رہے ہیں. جب نواز شریف صاحب تھے, آپ کو پتہ ہے بے نظیر صاحبہ جب 90s میں آئی تھی, ہم نے کافی آئی پی پیز میں انویسٹ کیا, اور پھر نواز شریف صاحب نے پیس انیشیٹو لیا, واجپئی صاحب آئے, تھوڑی سی ایک آپٹیمزم تھا کہ بھائی اس زمانے میں یہ بات ہونا شروع ہوئی کہ ہمارے پاس چونکہ سرپلس ہے تو ہم ایکسپلور کریں, اور انڈین پنجاب میں اس وقت کافی شارٹیج تھی کہ ہم ادھر ان کو سیل کر دیں. اور وہ کوئی ٹرانسمیشن لائن بچھنی بھی تھی تو کوئی اتنی لمبی چوڑی نہیں ہوتی تھی, کیونکہ لاہور سے امرتسر وغیرہ کتنی دور ہے. اچھا, لیکن وہ پھر نہیں ہو سکا چونکہ پھر کارگل ہو گیا. پھر مشرف صاحب کے زمانے میں بھی کچھ اس کی چھوٹی موٹی بات چلی, لیکن وہ پھر بد اعتمادی اتنی ہے کہ انڈیا کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم نے یہ کر لیا تو پھر آپ نے اچانک ایک دن بند کر دیا تو کیا ہوگا. اچھا, اور پاکستان میں بھی اسی طرح کی بات ہے. لیکن جب تک لیٹ سے, اور پھر آپ کو پتہ ہے وہ جو پائپ لائن کی بات ہوتی رہی ہے جس کو یہ ٹیپی کہتے ہیں, ترکستان وہ ترکمانستان سے جو آنی تھی, ترکمانستان, افغانستان, پاکستان, انڈیا. اچھا, وہ پائپ لائن میں دو بڑے مسائل رہے ہیں. ایک تو کیا انڈیا اس میں شامل ہوگا یا نہیں ہوگا, اور دوسرا افغانستان کے اندر کے مسائل. اب افغانستان میں نسبتاً اسٹیبلٹی ہے, اگرچہ پاکستان کے ساتھ ان کی ٹینشن میں اضافہ ہوا ہے, لیکن اگر پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں بہتری آئے تو افغانستان کے اندر ابھی لا اینڈ آرڈر کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, تو وہ فیزیبل ہو سکتی ہے. لیکن اس کی فیزیبل ہونے کے لیے بہت ضروری ہے کہ انڈیا اس کا حصہ بنے, چونکہ انڈیا ایک بڑی مارکیٹ ہے. مطلب پاکستان کو بھی اس کا فائدہ ہوگا, لیکن وہ چونکہ پائپ لائن بچنی ہے, وہ ملٹی بلین ڈالر انویسٹمنٹ ہے, تو وہ اگر ترکمانستان سے آئے گی تو افغانستان کو بھی اس کا فائدہ ہو جائے گا, پاکستان کو بھی ہو جائے گا. اکنامیکلی وہ زیادہ فیزیبل ہو جاتی ہے اگر وہ آگے انڈیا تک جا رہی ہو. لیکن اس میں یہ ظاہر اس پہ بات تو ہوتی رہی ہے, لیکن اس پہ کوئی پیش رفت خاص نہیں ہو سکی ہے. اس کو میرے خیال میں آگے بڑھانے کی ضرورت ہے اگر انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں. لیکن ان اینی کیس لیٹ سے انڈیا کے ساتھ اس میں دیر بھی لگتی ہے, تو پاکستان, افغانستان, ایران کو اس پہ دیکھنا چاہیے. اور اس میں اگرچہ مسائل ہیں لیکن وہ کچھ مسائل بھی قابو آنے والے ہوں گے. ایک تو ظاہر ہے ہمارا بلوچستان اس طرف ہے جدھر کوئی پاپولیشن سینٹرز نہیں ہیں, تو اگر ادھر سے کوئی ٹرانسمیشن لائن بچھنی ہے تو وہ ظاہر ہے اس کی کاسٹ کافی زیادہ ہے, پتہ ایران کے ساتھ ہم نے کنیکٹ کرنا ہو یا افغانستان کے ساتھ کرنا ہو. لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ اگر ایک پوری نیشنل انٹیگریشن نہیں ہو سکتی تو وہاں پہ ریجنل ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل ہم گوادر میں ہم آلریڈی کر رہے ہیں, ہم کچھ بجلی ایران سے خریدتے ہیں, اور وہ جو گوادر یہ مکران ریجن میں ہے وہ بجلی ایران سے آتی ہے. تو اس طرح کی کوئی سب ریجنل مارکیٹس بھی شاید بن سکتی ہیں کہ آپ کہاں پہ ایران سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, کہاں پہ افغانستان کے کسی قریبی ٹاؤن کو پاکستان سے بجلی دے سکتے ہیں. تو مطلب اس طرح کی چیزیں ادھر بھی ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ ایک بڑی مارکیٹ بن جائے جو بالکل فلی انٹیگریٹڈ ہو, تو وہ تو ITL ہے. لیکن اگر وہ نہیں بھی بنتی ہے تو بعض اوقات آپ سب ریجنل بھی دیکھ سکتے ہیں, سب نیشنل لیول پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. بالکل صحیح. چونکہ اگر آپ لیٹ سے ٹرانسمیشن لائن لے کے گوادر جاتے ہیں تو وہ بھی ایک بڑی کاسٹ ہے. کوئٹہ تو شاید ہے, کوئٹہ تو ہے گریڈ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, ٹرانسمیشن لائنز وغیرہ ہیں, لیکن کئی بارڈر ٹاؤنز ہیں مطلب جہاں پہ اس طرح کی سچویشن ہو سکتی ہے. نہیں, یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے میرے خیال میں, اور خاص طور پہ اس کے جو تینوں ٹیئرز ہیں کہ آپ ریجنل اور پھر نیشنل اور سب ریجنل لیول پہ بھی آپ مارکیٹس کو ڈیولپ کریں, آپس میں ملک جو ہے معاہدے کریں, اور دنیا میں اس کی نظیر ملتی ہے, اور اسی ریجن میں اس کی جو مثالیں ہیں وہ موجود ہیں, اور ایک وائبل آپشن بنتی ہے. اور میرا یہ بھی خیال ہے, بلکہ اس پہ آپ روشنی بھی ڈالیے, کہ ابھی جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایکسیس انرجی ہے وہ اس سپریس ڈیمانڈ کے نتیجے میں ہے. جب بھی پاکستان کی اکانومی یا انڈیا میں بھی جو پوٹینشیل ہے, دوسرے ملکوں میں بھی, یہ لیس ڈیولپڈ اکانومیز ہیں, اور اس میں گروتھ کا پوٹینشیل ابھی ہے, ابھی بہت آگے اس میں پوٹینشیل موجود ہے. سو کسی بھی سطح پہ ہم ابھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس انرجی سرپلس ہے. وی آر ایکچولی
in a shortage if we start growing faster. پاکستان اگر 6-7% گروتھ ریٹ پہ کو میچ کرتا ہے اور آپ کو اس وقت انرجی کی جو ریکوائرمنٹ ہوگی, آپ کی جو اربنائزیشن ہوگی, آپ کے پروڈکشن فیسلٹیز بڑھیں گی, تو اس وقت آپ کو انرجی شارٹیج ہوگی. سو ایکچولی وی آر انرجی ڈیفیشینٹ ریجن. ایگزیکٹلی, تو ہمیں ایفیشنسی کی ضرورت ہے. لیکن یہ وقتی سچویشن ہے, یہ 2-3 سال پرسسٹ کرے گی. تو اس وقتی سچویشن میں لیٹ سے جب ہمارے یہاں سرپلس ہے اور انڈیا میں شارٹیج ہے, خاص طور پہ پیک سیزن میں, مطلب آج تو شارٹیج نہیں ہے انڈیا میں, لیکن جب پیک سیزن آتا ہے تو وہاں پہ رات کو جب سولر نہیں ہوتا تو وہاں پہ شارٹیج ہو جاتی ہے. بنگلہ دیش میں بھی اسی طرح سے. تو لیٹ سے جب ہمارے پاس سرپلس ہے مگر ادھر بیچ دیتے ہیں تو ہمارا بھی فائدہ ہو جاتا ہے, ان کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے. دیکھیے اگر ان کے یہاں رات کو بجلی سرپلس میں نہیں ہے تو اس کی کوئی اکنامک کاسٹ تو ہے نا. اگر اکنامک کاسٹ نہیں ہے تو انکنوینئنس تو ہے نا. لیٹ سے انڈسٹری کو دے رہے ہوں گے تو ہاؤس ہولڈس کو نہیں دے رہے ہوں گے. تو ون ون ہے نا, ان کا بھی فائدہ ہے, ہمارا بھی فائدہ ہے. اور آپ کی بات ٹھیک ہے کہ آج ہم بظاہر سرپلس ہیں, تو ہو سکتا ہے کل ہم ڈیفیسٹ میں ہوں اور انڈیا کی کوئی بارڈر اسٹیٹ سرپلس میں ہو یا انڈیا ایز اے ہول سرپلس میں ہو. تو اس وقت ان کے لیے بھی یہ فائدہ ہو جائے گا کہ وہ ہمیں بیچ دیں گے اور ہمیں بھی فائدہ ہو جائے گا. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ انٹیگریشن کے تو اس طرح کے فائدے ہیں. اور انڈیا کا تو ابھی ایک بڑا ایمبیشیس وہ پلان ہے نا کہ وہ مطلب بجلی اس کے لیے وہ نیوکلیر پاور پلانٹ کی طرف بھی جا رہے ہیں. وہ ایک شانتی بل بھی لے کر آئے ہیں تاکہ نیوکلیر بجلی میں انویسٹ ہو. تو وہ اس طرف کام کر رہے ہیں. لیکن جب آپ بیٹھ کے اس کو کلیکٹیولی دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ یار مطلب یہ جو ہم انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو شاید یہ ہم کچھ نہیں, اس کا ایک حصہ ہماری نیڈ کا لیٹ سے نیبرنگ کنٹری سے پورا ہو سکتا ہے. اور اس حوالے سے کچھ کام ہوا بھی تھا. دیکھیں جو سارک جب فنکشنل تھی تو 2014 میں جب وہ جو ان کی میٹنگ ہوئی تھی کٹھمنڈو میں 18واں جو سارک کا اجلاس تھا, تو اس میں سارک فریم ورک ایگریمنٹ ہوا بھی فار انرجی کوآپریشن نا. تو مطلب ہمارے جو پولیٹیشینز ہیں, جو حکومتیں ہیں, وہ اس حوالے سے سوچتی بھی رہی ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی افادیت سے وہ ان کو پتہ نہیں ہے, ورنہ یہ کیوں بنتا. بلکہ اس سے بھی زیادہ پہلے انہوں نے ایک پاکستان اسلام آباد میں ہی ایک سارک انرجی سینٹر بنا ہوا ہے. بلکہ ہم کسی وقت بلائیں گے بھی سارک انرجی سینٹر سے کسی کو, ان کو بھی ہمیں انٹرویو کرنا چاہیے. تو اور وہ لیکن وہ بدقسمتی سے چونکہ وہ وہی انڈیا پاکستان کی جو ہاسٹیلٹی ہے اس کی نظر وہ جو سارک کے اندر بھی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی یا جو کچھ انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹس ہوئی تھیں اس کا خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا. لیکن اٹس ٹائم کہ ہم میرے خیال میں اس ہاسٹیلٹی کو تھوڑا کم کریں اور کوآپریشن کی طرف آئیں.